پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 119 میں، ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، فرمایا کہ یہ تم ہو جو انہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ تم ہی ہو بھائی چارہ کی رٹ لگاتے ہو، وہ نہیں چاہتے تم سے بھائی چارہ۔ تم ہی ہو رمضان کے عید پر، تم ہی ہو جو ان کو شیر خورمے کے لیے بلاتے ہو، وہ اپنی شادیوں میں تم کو دعوت نہیں دیں گے۔ تم ہی ہو جو رشتہ داریاں بڑھانا چاہتے ہو، وہ تم سے رشتہ داری نہیں بڑھانا چاہتے۔ اگر کوئی تم سے کتنا ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ تم کو آفس کی دہلیز کے اندر تک رکھے، اس سے اندر نہیں آنے دے گا، تم دہلیز پر رکھے گا۔ اور اگر کوئی بلا بھی لے آفس میں تو وہ تم سے اتنی محبت کبھی نہیں کرے گا کہ وہ تم کو گھر کی دہلیز کو لانگنے دے گا، گھر میں نہیں داخل ہونے دے گا۔ اور تم تو ان کے لیے اپنی راہوں کو، اپنی پلکوں کو بھی ان کی راہوں میں بچھا دو۔ تو فرمایا کہ تم ہی رشتہ داری ان سے کرنا چاہتے ہو، ان کو مطلب نہیں ہے تم سے۔ اور فرمایا حالانکہ تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تم توریت مانتے ہو، زبور مانتے ہو، انجیل مانتے ہو، قرآن مانتے ہو، لیکن وہ کیا؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھتے، ہم نے بھی رسول کی سیرت پڑھی، لیکن دراصل وہ دھوکہ دے رہے تم کو۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ یعنی کہ سامنے تو تمہاری تعریف کر دی، اسلام کی تعریف کر دی، پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو انگلیاں چباتے ہو، کہتے کہاں سے آ گیا تھا یہ، کہاں سے یہ آ گیا، کہاں سے ملاقات ہو گئی، کہاں سے اس کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ فرمایا پھر کہا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ یعنی کہ جو اسلام کا دشمن اسلام یا مسلمانوں کے لیے اپنا غصہ کرتا ہے، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، اس کے دل سے بہت ساری باتیں نکل رہی ہے، غصہ اس کے دل میں بھرا ہوا ہے مسلمان اور اسلام کے لیے، تو اللہ فرماتے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب آپ کہہ دو کہ تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ۔ تم غصہ کرتے رہو، غصہ کرتے کرتے مر جاؤ، تمہارے غصہ کرنے سے یا مر جانے سے اسلام یا مسلمان کو فرق نہیں پڑنے والا۔ پھر کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے، وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جانے نہ جانے دل کی کیا بات ہے وہ اللہ جانتا ہے، دل کا کیا راز ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے تو صاف طور پہ اس میں فرما دیا کہ لوگوں کسی غیر کو رازدار مت بناؤ کبھی، بلکہ ہم کو تو غیر کی بات ہے، ہم کو تو چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں بھی ہر کسی کو رازدار نہیں بنائیں اپنا، چند لوگ ہو جن کو ہم اپنے راز کی بات بتائیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم تو چلے گئے، ہم نے تو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا اپنی مظلومیت بتانے کے لیے کسی کے پاس اپنی بات کہہ دی کہ یار وہ فلاں فلاں نہ ایسا ہو گیا، وہ فلاں فلاں نہ ایسے ہو گیا۔ سامنے والے نے تو سن لیا اور اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، اور پیچھے جا کر کے تمہارا راز کسی اور کو بتا دے ہنستے ہوئے کہ وہ تو فلاں فلاں ایسے کہہ رہا تھا، فلاں تو یہ معاملہ ہی ہے۔ تو ہم کو چاہیے مسلمانوں میں بھی ہم بہت کم ہی لوگ ہو جن کو اپنا رازدار بنائیں، اور میں تو کہتا ہوں بلکہ میرا تو ایمان اس چیز پر ہے، اپنا رازدار ہمیشہ صرف دیندار کو بناؤ، دیندار کو اپنا رازدار بناؤ۔ اور میں اس سے پہلے بھی بات کہہ چکا تھا، سال بھر پہلے، مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ اپنا راز بھی دیندار کو بتاؤ، اور اگر کسی بات میں تم مشورہ لینا چاہتے ہو تو بھی دیندار سے مشورہ لو، مشورہ بھی لینا ہے کسی سے تو دیندار سے لو، راز بھی کسی کو بتانا ہے تو دیندار کو بتاؤ، اس لیے کہ دیندار جب تمہیں مشورہ دے گا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ تم کو غلط مشورہ نہیں دے گا، صحیح مشورہ دے گا۔ اور دیندار کو اپنا راز بتاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا اور تمہارا راز جو ہے تو پھیلائے گا نہیں شہر میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔